السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں کے لیے اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کے لیے، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا من سے الکافرین کافروں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے فرشتوں کے لیے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کو ثابت کر دیا، علم والے کی فضیلت عبادت والے پر جب ثابت ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم عملی طور پر بھی اس کا اعتراف کرو، زبان سے تم نے تسلیم کر لیا، اب عملاً بھی اس کا اعتراف کرو۔ اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ حقیقی سجدہ تھا کہ محض سر جھکانا تھا معمولی؟ تو یہ حقیقی سجدہ تھا۔ دوسری بات کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ بطور تعبد عبادت کے طور پر تھا؟ تو اس پر اہل علم کا اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ بطور تعظیم تھا، بطور عبادت نہیں تھا، کیونکہ بطور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آدم محض یہاں پر ایک قبلے کی حیثیت رکھتے تھے، جس طرح ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا، پتھر کو نہیں ہوتا، وہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے وہ جہت بتائی ہے کہ اس سمت کو منہ کر لو۔ ہم کعبے کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ بعض جاہلوں کو یہاں سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ دیکھو بت بھی، ہندو بھی بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور مسلمان بھی ایک پتھر کے آگے جھکتے ہیں۔ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم اس طرف منہ کر کے کر دو۔ اللہ نے ایک جہت بنائی ہے، بس ہم اس کو نہیں کرتے سجدہ، اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوتا ہے۔ وگرنہ تو یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب بیت اللہ کو شہید کیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو انہوں نے بیت اللہ کو شہید بھی کیا اور اس کی ان بنیادوں تک کھدائی کی جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ تو ان دنوں مسلمان نمازیں کدھر پڑھتے تھے؟ یہ کوئی چند منٹوں کی کھیل تھی، یہ مہینوں کا پروجیکٹ تھا۔ اور وہ جو اتنا عرصہ بیت اللہ کی وہ 4 دیواریں بھی نہیں تھیں، تو مسلمان پھر بھی اس سمت کو سجدہ کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام یا مسلمان اس بیت اللہ اور اس میں رکھے ہوئے پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، جو اوپر رہتا ہے، بیت اللہ تو نیچے آ گیا اور وہ اوپر ہے، لیکن وہ اس سمت کو سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے تو کوئی پتھر نہیں ہوتا۔ ہم بھی جو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس سمت کو سجدہ کر رہے ہیں، اس طرف منہ کر کے۔ ہمارے آگے کون سا پتھر پڑا ہوا ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں؟
بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو تھا، آدم محض ایک قبلے کی اور سمت کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن یہ بات بھی دلیل کا تقاضا کرتی ہے درست۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا تم آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اصل ان کو مشکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ، بھئی جواب یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو تو پھر اللہ کے علاوہ والی تو بات ہی نہ رہی۔ یہ سجدہ بھی اللہ کے کہنے پر ہے تو اللہ کے لیے ہی ہوا، اللہ کے غیر کو تو نہ ہوا۔ تو بہرحال یہ سجدہ تعظیم کا تھا، اور پہلی شریعتوں کے اندر تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا۔ آپ نے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ 11 ستارے ان کے بھائی اور چاند اور سورج جو تھے وہ ان کے ماں باپ، وہ انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ یہ تھی اس کی تعبیر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدے کو بھی حرام کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایک کو اجازت دیتا سجدے کی تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر لے۔ یہ سجدہ بھی کون سا تھا؟ تعظیمی۔ بلکہ سجدہ تو دور کی بات، آپ نے جھکنے سے بھی منع کیا۔ جامع ترمذی، ابو داؤد، دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی اٹھتا ہے ہم میں ایک دوسرے سے سلام لیتا ہے، کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ بات لوگوں کو عادت ہوتی ہے علماء سے ملتے ہوئے یا بعض نیک لوگوں سے، بزرگوں سے ملتے ہوئے یا جس کے لیے بڑی عقیدت ہو اس سے ملتے ہوئے ایسے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بس محبت احترام کا اظہار ضرور کریں لیکن سر مت جھکائیے، یہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ فطری اور طبعی چیز ہے کہ بندہ بعض دفعہ کسی بڑے سے پیار لینے کے لیے سر آگے کر دیتا ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ لیکن سلام لیتے وقت تعظیم کی بنا پر کسی کے لیے سر جھکانا یہ درست نہیں ہے۔ تو سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں سے معلوم ہو کہ اللہ نے عالم کی فضیلت کو واضح کیا عبادت کرنے والوں پر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبادت کو ترجیح دیتے ہیں علم پر، یہ بھی ایک کم علمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ عبادت کو علم پر ترجیح دے دیتے ہیں، حالانکہ علم خود ایک عبادت ہے۔ آپ جب علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ مت سمجھیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میرا وقت جا رہا ہے، بلکہ آپ کا یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ پھر قسمیں ہیں نا، ایک وہ ہے عبادت جو آپ پوری توجہ سے کرتے ہیں، اور ایک عبادت وہ ہے کہ جو آپ توجہ سے نہیں کرتے، آپ جو ہے نا وہ 2 in 1 کرتے ہیں، 2 کام ایک وقت میں کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو درس ہو رہا ہے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھتے جائیں، سنتیں بھی ہو جائیں گی اور درس بھی ہو جائے گا، کیسا شارٹ کٹ ہے۔ اور بعض درس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اپنے اذکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم بچے۔ بھائیو دیکھیں، علم ہے اس کو پوری توجہ سے سنیے۔ آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مت سمجھیں کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ کی محفل کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے، اللہ کی رحمت نے آپ کی محفل کو لپیٹا ہوا ہے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ دماغ کو حاضر کیے ہوئے ہیں، آپ کے 3 سے 4 اعضاء عبادت کر رہے ہیں بیک وقت۔ آنکھیں، کان، دل و دماغ، یہ سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو علم کی فضیلت زیادہ ہے عبادت کے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ علم کی فضیلت ثابت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب بس آپ علم پہ لگ جائیں اور عبادت چھوڑ دیں۔ مطلب ہے کہ جب ایک طرف علم ہے اور ایک طرف نفلی عبادت ہے تو آپ علم کو ترجیح دیں۔ ہاں، جہاں ایک طرف فرضی عبادت ہے اور ایک طرف علم ہے وہاں پر فرضی عبادت پہلے کریں پھر علم کریں، لیکن جب نفلی عبادت آ جائے پھر علم کو مقدم کیجئے عمل پر۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ان فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر دی، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ اکبر، آپ تواضع اور عاجزی دیکھیں، وہ منظر کیا ہوگا۔ وہی فرشتے ہیں جو کہہ رہے تھے اللہ یہ فساد کرے گا، قتل کرے گا، اور وہ اب سجدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہوتی ہے تواضع، عاجزی، انکساری۔ یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے منہ سے یہ رائے نکل گئی ہے، میں اپنے نکالے ہوئے کلمات کو کیسے واپس دوں، میں اپنا تھوکا کیسے چاٹوں۔
ہم لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جناب میں یہ کیسے ایسے کروں ویسے کروں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر فرشتوں نے فوری اللہ کا حکم سن کے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا. اس کی بات آگے آئے گی. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. واستکبر اور تکبر کیا. انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی ہوتا ہے اور ایک عمل کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنی زبان سے ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتا میں اس چیز کو، اور بعض دفعہ زبان سے انکار تو نہیں کرتے، زبان کو حکمت کے تحت بند رکھتے ہیں، لیکن دل سے اور عمل سے انکار کر رہے ہیں. یہ چیز بھی ابا انکار کے اندر آتی ہے. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا. تکبر کا معنی ہم اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا بڑی بڑی پھوتیں مارے اور کہے یہ تکبر ہوتا ہے، بلکہ حدیث نے جس کو تکبر کہا وہ دو چیزیں، ایک تو لوگوں کو حقیر جاننا، اور دوسری خطرناک صورت یہ ہوتی ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا. یہ بڑا مشکل امر ہے. ہم میں کوئی کسی کو کہے نا کہ بھائی آپ اپنے اس عمل کی اصلاح کر لیں تو ہم غصہ کر جاتے ہیں. ہم پھر غصے میں آ کے اس کے حق بات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. یہ تکبر کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. وگرنہ ہمارا اخلاق تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری اصلاح کرے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، نہ کہ ہم اس پہ غصہ کریں. تو حق کو ٹھکرانا یہ سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے. اب اس نے حق کو ٹھکرایا، اللہ نے کہا اس نے تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا بمعنی سارا، اور بس یہ ہو گیا کافروں میں سے. اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، بعض دفعہ بڑی بڑی لمبی عبادات انسان پر اثر نہیں کرتی جب انسان کے دل میں تواضع عاجزی انکساری نہ ہو. ابلیس کی عبادت تھوڑی تھی، لمبی عبادات ہیں، لیکن کیا نکلا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عبادات کے دھوکے میں رہ جائیں کہ عبادتیں بہت کرتے ہیں، نیک عمل بہت کرتے ہیں، صدقے بہت کرتے ہیں. بعض دفعہ دل میں کچھ ایسی کدورت اور دل میں کچھ ایسی خرابی ہوتی ہے کہ وہ لمبی لمبی عبادت کام نہیں آتی، کیونکہ وہ در حقیقت عبادت ہوتی نہیں. اگر صحیح عبادت ہو جائے تو اس کا اثر تو ضرور ملے گا، فائدہ ملے گا، کیونکہ عبادت کرنے والے ہم میں سے تھوڑے ہیں اور عادت کرنے والے ہم میں زیادہ ہیں. اور دوسری بات اور اہم بات کہ نیک لوگوں کی صحبت بھی تبھی اثر کرتی ہے جب انسان کے دل میں بدلنے کا اور اپنے آپ کو درست کرنے کا عزم مصمم ہو. کیا ابلیس فرشتوں کی صحبت میں نہیں رہا؟ اللہ کے پاس نہیں رہا؟ یہ اس سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے بس صحبت بھی تبھی اثر کرتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے. وگرنہ تو منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے لیکن نہیں بدلے. خوارج کا فتنہ، یہ جتنے فتنے ابھی موجود ہیں یہ تقریباً فتنے جو ہیں یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. سب سے پہلا اسلام کا فتنہ خارجیت کا فتنہ، اور پھر روافض کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، پھر اس کے بعد قدریہ جبریہ، پھر اعتزال، نہ جانے کیا کیا فتنے صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. تو صحبت بھی اثر تب کرتی ہے جب انسان بدلنا چاہے. اگر ایک انسان ہی بدلنا نہ چاہے تو صحبت اس پہ کیا اثر کرے گی؟ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دل کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو ظاہری اعمال فائدہ نہیں دیتے. دل میں تکبر ہو
اور دل میں حق سے انکار ہو تو ظاہری طور پر جتنی مرضی عبادت کی جائے وہ فائدہ تو نہیں دے گی۔ جس طرح کہ یہاں پر ابلیس نے ظاہری طور پر بڑی عبادت کی لیکن دل کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ میں سے ہر ساتھی اپنا جائزہ لے لے۔ ہماری کیفیت، میری کیفیت تو یہ ہے کہ ظاہری عمل کی طرف کچھ نہ کچھ توجہ ہوتی ہے لیکن دل کے معاملے پر اور دل کی کیفیت پر ہماری توجہ بہت کم ہے۔ اور دل کا عمل ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو ظاہری عمل پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک امام رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ روزے رکھنے والے ابو بکر تو نہیں تھے، اور کئی صحابہ تھے۔ نوافل پڑھنے والے کئی اور تھے، علم حاصل کرنے والے کئی اور تھے، صدقہ زیادہ کرنے والے کئی اور تھے۔ فضیلت ابو بکر کی، ابو بکر پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ بھائیو، سب کچھ ظاہری عمل نہیں ہوتے۔ ابو بکر کے دل کے اعمال کچھ ایسے تھے کہ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا، وہ جو روایت ہے معروف کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیوں پر بھاری۔ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ دل کی صفائی کی وجہ سے ایک عمل میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کثرت سے پیدا نہیں ہوتی۔ کثرت سے آپ ایک عمل کرتے ہیں، اس سے وہ طاقت نہیں بنتی جو ایک عمل کو دل کے صفائی اور اخلاص کے ساتھ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلبی اعمال تھے، دل کے کچھ اعمال تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دل کے اعمال پر اگر توجہ نہ دی جائے کہ میرا دل اتنا آزاد نہیں مجھے چھوڑنا جو چاہے خیال آئے، جس کے بارے میں جیسے چاہوں میں سوچوں، جس کے بارے میں جیسے چاہوں میں دل کے اندر اس کو جگہ دوں، اپنے دل کو ان آوارہ خیالات کی ہماج گاہ نہ بنائیں ہم، مگر نہ یہ تو تباہی پر لے جائیں گے۔ بس یہی تھا ابلیس کا جرم۔ ظاہری طور پر عبادت میں وہ ابھی تک سب فرشتوں کے ساتھ چل رہا تھا لیکن دل کی بنیاد پر فیصلہ ہوا۔ فرشتوں نے جو اللہ کے دل سے بھی تابع فرمان، یعنی ظاہراً باطناً ایک تھے، وہ ایک طرف ہو گئے، اور یہ کھوٹا سکہ جو تھا درمیان میں کہ یہ ظاہراً تو بڑا تابع دار تھا لیکن باطنی طور پر یہ شیطان اور فرعون ہی تھا، یہ علیحدہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔